امتحانات کی ڈیٹ سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی بھی اس سے اپنی اسائنمنٹ نوٹس شیئر کرنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ اس ویکینڈ پر گھر جانا بھی ضروری تھا۔ وہ گم سم بیٹھی تھی جب اس کی کال آئی۔ دلکش لب و لہجے کا مالک ریان اس سے پوچھ رہا تھا، آنسا، نین تارا بجھی بجھی سی کیوں ہیں؟ وہ بتاتی چلی گئی۔ اب اتنی بے تکلفی تو ہو ہی چکی تھی کہ ہفتے کے کسی دن 15-20 منٹ بات ہو جایا کرتی تھی، اور باقی دن 2-4 میسج، جبکہ وینا کی تو صبح ہی اپنے منہ بولے بھائی کو گڈ مارننگ کرنے سے ہوتی تھی۔ نین تارا نے اپنا فون ریان مجیب سے بات چیت کے لیے وینا کو بے دریغ دیا ہوا تھا۔ الوینا چیٹ کرتی جاتی، نین تارا ساتھ سر جوڑ کر بیٹھی رہتی، اور پھر وہ اس کی دلچسپ باتوں پر دل کھول کر ہنسا کرتی۔ موسم کی شدت کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان ہفتے کے وسط میں ہی ہو گیا تھا، اور چھٹیوں کے فوراً بعد ایگزامز تھے۔ وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی جب وارڈن کا بلاوا آ گیا۔ آج بھی ہفتے کا خوش قسمت دن تھا جب وہ ہاسٹل میں موجود تھی۔ نین تارا، میڈم یاسمین نے تمہاری کتابیں بھیج دی ہیں، ابھی تمہاری کلاس کا CR دے کر گیا ہے۔ وہ ٹیبل پر درے بنڈل کی طرف اشارہ کر کے بول رہی تھی۔ ریان کی کال آنے لگی، جی میم، میں ابھی کتابیں لینے آفس میں ہی آئی ہوئی ہوں۔ عقل سے پیدل لڑکی سر نہیں بول سکتی ہو؟ وہ آگے سے انگارا ہوا تو اس نے جلدی سے اللہ حافظ کر دیا۔ وہ ساری کی ساری کتابیں نہایت قیمتی تھی، سینئرز کے نوٹس، اسائنمنٹس سمیت۔ تارا، تیرے عشق میں پاگل ہو گیا ہے یہ ریان۔ الوینا آنکھیں پھاڑے بیٹھی تھی۔ ایک لڑکی کو توجہ اور مسائل میں مدد کے سوا اور چاہیے ہی کیا ہوتا ہے؟ میرے نواب صاحب کی طرف دیکھو، اس میں دونوں کرتوتے ہی نہیں، نہ وقت ہے نہ اسے میرے لیے نکالنا آتا ہے۔ کسی پولیس والے سے شادی کرنے سے بہتر ہے بندہ اماں کے جوتے کھاتا رہے۔ سارا ہاسٹل نقلی منگیتر اور نقلی شوہروں سے بات کرتا ہے، میرا اصلی ہے۔ میں پھر بھی ترستی ہوں، قسمیں میری مان تو ابھی شادی کروا لے، ایسا چاہنے والا کہیں نہیں ملنے والا۔ توبہ ہے وینا تم سے۔ نین تارا نے ہینڈ بیگ کی زپ بند کی اور سیدھی ہوئی۔ اچھا، اب بنو مت، سچ بتاؤ، تمہیں اچھا لگتا اس کا اس قدر جان دینا؟ اچھا تو جو لگتا ہے وہ لگتا ہے، مگر حیرت زیادہ ہوتی ہے، تارا نے سچائی سے بتایا۔ لیکن ایک بات ہے، شادی ایسے بندے سے ہی ہونی چاہیے، تمہارے خڑوس جیسے سے نہیں۔ وینا نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ جلدی سے بولی تھی، تیرے اپنے الفاظ ہیں۔ ہاں ہاں، ریان مجیب جیسا کیئرنگ بندہ پا کر تم ایسی باتیں نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ وینو، کیا ہماری واقع شادی ہوگی؟ عجیب سے گدگداتے احساسات میں گھر کر اس نے پوچھا۔ تو وینا پرسوچ لہجے میں بولی، اگر تم دونوں کی محبت سچی ہوئی تو ضرور ہوگی، لیکن میں نے کب کہا مجھے اس سے محبت ہے؟ اور شادی کا تو ریان نے بھی کبھی نہیں بولا۔ وہ سوچتا ہوگا ابھی، کاکیاں شادی جیسی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی۔ اسے اتنا نہیں پتا، ہم تو پوری بڈھی مائیاں ہو چکی ہیں، اور میرا تو نکاح بھی ہو چکا ہے۔ الوینا حسب عادت کھلکھلائی۔ دونوں نے اپنے اپنے بیگ سیٹے، آٹو روکا اور بس اسٹینڈ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اپنے اپنے شہر کی سواریاں ادھر سے ہی ملنا تھیں۔ بہن سسرال کے جھمیلے میں مصروف تھی، کھڑے کھڑے مل کر چلی گئی۔ ماں سے وہ اتنا بے تکلف نہیں تھی، چنانچہ نانی کو ہی کتابیں دکھاتی رہی، قصے سناتی رہی۔ بیٹیا، زمانے کی خبر نہیں، رب جانے کوئی کیسا ہو، تو جاتے ہی کتابیں کاپیاں واپس دے دینا۔ صاف کہنا شادی کا ارادہ ہے تو میاں باپ کو بھیج دے، شیخو پورا، ورنہ یوں پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نین تارا نے نانی سے وعدہ کر لیا، وہ ایسا ہی کرے گی۔ اماں نے جاتے وقت دیسی گھی کی پنیاں بھی بیگ میں ڈال دیں، مگر اسے کھانے کی کم اور ایگزامز کی زیادہ پڑی تھی۔ فضا میں دھند اب کم ہو گئی تھی، لیکن سردی کی شدت جوں کی توں تھی۔ حسب عادت بنا ناشتے کے وہ اور الوینا یونیورسٹی کے لیے چل پڑی۔ دن بہت مصروف تھا، لیکن پھر بھی اسے ریان کا خیال آتا رہا، جس نے اب تک میسی نہ کیا تھا۔ کیا اسے ابھی تک خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ لاہور آ چکی ہے؟ انہی خیالوں میں گم وہ الوینا کو کینٹین کی طرف دیکھنے جا رہی تھی کہ ہاتھ میں پکڑے سیل پر میسی ٹون ہوئی۔ اس نے خوشی خوشی سیل سامنے کیا تھا، بے چینی کو قرار ملا تھا۔ تم کیا پانی پر چل رہی ہو جو برقع اوپر اٹھا رکھا ہے، یا نئے جوتے پہن کر آئی ہو؟ توبہ ہے، کبھی سیدھی بات نہ کرنا۔ ریان صاحب، اچھا، میں نے وہ کتابیں واپس کرنی ہیں، کہاں رکھوں؟
اب کام نکل گیا تو واپس کرنی ہے۔ ساتھ غصے والا ایموجی تھا۔ کس قدر بدلحاظ ہو تم، بات کیسے منہ پر مار دیتے ہو؟ تم بدلحاظ نہیں ہو کیا؟ بالکل نہیں۔ لیٹسٹ سی ایسی ہی ہلکی پھلکی بات چیت ایگزامز کے دوران بھی چلتی رہی۔ الوینا پوچھ پوچھ کر تھک گئی کہ کس ڈپارٹمنٹ سے ہو، لیکن وہ بتاتا ہی کب تھا۔ سیدھا جواب دے دیتا کہ خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ نین تارا وینا سے اکثر کہتی، مجھ سے بڑھ کر اسے دیکھنے کی بے چینی تمہیں کیوں ہے؟ کروں مسٹر پولیس والے کو کال؟ اور وہ منہ چڑھا دیتی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، ان کا تعلق ویسے کا ویسا ہی تھا، نہ آگے بڑھا نہ ختم ہوا۔ البتہ ریان کا امیج ان پر مزید اچھا ہوتا گیا۔ وہ ہر لحاظ سے تارا کا خیال رکھتا تھا۔ ہاسٹل میں چیزیں آئے دن آتی رہتی، بدلے میں کوئی مطالبہ نہ ہوا۔ جاتی ہوئی بہار کا منظر تھا، مرجھائے پتے اور بڑھتے سائے گرمی کی آمد کا احساس دلانے لگے۔ دن لمبے ہو رہے تھے اور راتیں چھوٹی۔ اپریل کے ایک دن جب ہلکی ہلکی گرم ہوا کا شہر لاہور پر آئی تھا، اسے ریان کا میسیج ملا، میرا برتھ ڈے ہے آج، بے مروت لڑکی، وش ہی نہیں کیا تم نے۔ ساتھ ہی غمگین سی شکل بھی تھی۔ نین تارا نے مبارکباد دی اور مذاق میں لکھ بھیجا، بنا کیک کے پھیکی مبارک لے لو۔ جواب غزل کے طور پر وہ پیچھے پڑ گیا کہ مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس طرح تمہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں۔ الوینا نے جھٹ حامی بھر لی۔ نین تارا ہچکچاہٹ کا شکار تھی، لیکن وینا نے منا کر چھوڑا۔ اس طرح شہر کی ایک مشہور فوڈ چین پر ملاقات طے ہو گئی۔ شام 4 بجے کے قریب وہ دونوں کمبائن اسٹڈی ود فرینڈز اور ڈنر کے بعد واپسی کے لیے رجسٹر پر وقت ڈال کر نکل گئیں۔ شہر کی رونق ابھی عروج پر نہ پہنچی تھی۔ ریسٹورینٹس ابھی شام کے کھانے کی تیاریوں میں لگے تھے کہ وہ مقررہ جگہ پہنچ گئیں۔ ہلکی سبز ٹی شرٹ، بلیک جینز اور بازو میں سبز ہی بینڈ کے ساتھ سر پر دھوپ کا چشمہ ٹکائے بیٹھا وہ دور سے ہی نظر آ گیا۔ اپنا جو حلیہ اس نے بتایا تھا بالکل اسی حلیے میں موجود تھا۔ دونوں سیدھی اسی ٹیبل پر جا رکیں تو گندمی رنگت والے ریان نے فوراً اپنا تعارف کروا دیا، ریان مجیب شیخ۔ نین تارا چپ ہی تھی، جبکہ الوینا خوب چہک رہی تھی۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا اور لمحوں میں کیک حاضر ہو گیا۔ چھوٹا سا دل کی شکل کا کیک جس پر انگریزی حرف آر اور این لکھے تھے۔ دونوں حرفوں کے درمیان ننھی سی موم بتی تھی۔ اس نے پھونک مار کر سرخ پلاسٹک کی چھری کیک پر چلائی تو دونوں نے وش کیا۔ چھوٹا سا آپ جتنا کیک اور چھوٹی سی موم بتی۔ الوینا منہ میں کیک رکھ کر برائے بات بولی تو اس نے جھٹ پوچھ لیا، میں چھوٹا لگتا ہوں؟ تو اور کیا؟ وینا ہنوز شوق لہجے میں بولی، بچے ہی تو لگتے ہو۔ میں بچہ تو نہیں، لیکن بچے پیدا ضرور کر سکتا ہوں۔ اس قدر فضول بات پر وہ دونوں خجل ہو گئیں۔ وینا ہاتھ دھونے کا بہانہ کر کے اٹھ گئی۔ وہ شاید انہیں وقت دینا چاہ رہی تھی۔ ابھی اسے کہ ایک لمحہ ہی ہوا تھا کہ ریان اٹھ کھڑا ہوا۔ نین تارا پولیس؟ کیا؟ وہ ہکا بکا ہوگی۔ جلدی اٹھو، مجھے لگ رہا ہے کہیں بم وغیرہ کی اطلاع ملی ہے، پولیس کو جلدی چلو۔ کہاں چلوں؟ وینا واش روم گئی ہوئی ہے، وہ رو ہی پڑی۔ وہ اندر آ رہے ہیں، تم ایسا کرو میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤ، میں تمہیں محفوظ جگہ چھوڑ کر الوینا کو لینے آتا ہوں، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ پولیس ہمیں مشکوک سمجھے۔ وہ فاق رنگ کے ساتھ اس کی مانتی چلی گئی۔ باہر نکلنے پر اب اسے بھی باوردی پولیس اہلکار نظر آنے لگے تھے۔ اسے چند قدم کے فاصلے پر چلتے چلتے اس نے ٹیکسٹ لکھا، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ سامنے والی دکانیں ہماری ہیں، ان کے پیچھے چھوٹا سا کمرہ ہے، تم وہاں رکنا، میں وینا کو لے کر وہیں آؤں گا۔ سر یہ وہی لڑکی ہے جس نے باقی دونوں ویڈیوز بھی مہیا کی ہیں۔ انسپکٹر مطیع اللہ نے ایس پی وہاب احمد کو مخاطب کر کے تیسری ویڈیو والی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ویڈیو کی غلاظت نظر انداز کر کے اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈنے لگا۔ یہ تو کسی کا گھر کمرہ لگ رہا ہے، کیمرہ بھی فکس ہے، باقی کا جو منظر ہے وہ بھی ہوٹل کا نہیں ہے۔ ایسے بیڈ سیٹ اور کلرڈ بیڈ شیٹس گھروں میں استعمال ہوا کرتی ہیں۔ یس سر، یہ گھر ہی ہے۔ مطیع اللہ نے مشہور علاقے کا نام لیا تو اس نے پرسوچ انداز میں لڑکی کو اندر بلانے کا عندیہ دیا۔ آر یو شیور؟ ہاسٹل انتظامیہ اس کام میں ملوث ہے؟ جی سر، سب کے کمیشن طے شدہ ہیں، بلکہ مانی کے گروپ کو نئے شکار کی ساری معلومات بھی ہاسٹل کے اندر سے ہی دی جاتی ہیں۔ سر، جو لڑکیاں کھاتے پیتے گھرانے کی ہوتی ہیں
صرف انہیں سلیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ اور پھر بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن تم نے بتایا ہے کہ تم غریب فیملی سے ہو، پھر تمہیں منتخب کرنے کی وجہ؟ سر میں احمد پور سے یہاں آئی تھی، دور ہونے کی وجہ سے میں نے خود کو امیر کبیر شو کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں چرائیں۔ سر میں ان لوگوں کو جیل میں دیکھنا چاہتی، اب مجھے بدنامی کا ڈر بھی نہیں، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گی۔ شکریہ محترمہ، آپ نے جتنا تعاون کر دیا ہے وہی کافی ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ ہاں مطیع اللہ، کیا طے کیا پھر؟ سر وہی پرانا طریقہ، شمع بائی کی بہت سی لڑکیوں کو یہی گروپ ذلیل کر چکا ہے۔ اس سے بات کر کے میں پیشہ ور فریش لڑکیوں کو چارہ بناؤں گا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے یار۔ سر وہ اس کو بزنس ٹکٹ کے روپ میں استعمال کرنا چاہ رہی ہے، یعنی اپنی لڑکیوں کو پبلسٹی کے لیے خود میڈیا پر لانا چاہتی ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پریشر کتنا اور کس لیول کا ہوگا، سب اشرافیہ کے لڑکے ہیں، اسی لیے پرانا ایس پی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اب میڈیا ساتھ ہوگا تو ہم پبلک پریشر کا نعرہ مار کر اپنی پوزیشن کیش کرائیں گے۔ چارج مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ لمبے اندر جائیں گے۔ لیکن میڈیا کی کالی بھیڑیں بھی پلان چوپٹ کر سکتی ہیں۔ سر اس کا انتظام بھی ہے، انہیں بتانا ہی نہیں کہ کون سا کیس ہے اور کس علاقے میں کارروائی ہوئی ہے۔ مطیع اللہ، اب میں دوبارہ کسی بھی لڑکی کی اس قسم کی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایس پی وہاب کے کشادہ ماتھے پر شکنیں امنڈ آئی تھیں۔ سر میں آپ کا بھروسہ جیت کر دکھاؤں گا۔ کارروائی کے دن کا طریقہ اور وقت ایک بار پھر ڈسکس ہونے